ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری ایک سلسلہ وار گفتگو جو چلی آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا مقصود انسان کو بنایا ہے، اسی انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اسی انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اسی انسان کے سر پر اس نے عزت، بزرگی اور تکریم کا تاج رکھا ہے، اور یہی وہ انسان ہے جس کو مسجود ملائک ٹھہرایا اور باری تعالیٰ نے زمین پر اسے اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا۔ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا مقصود ٹھہرایا ہے، اس انسان کی ابتدا صرف اس کی ولادت سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب انسان ایک راز کے طور پر اللہ کے راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور امر کن سے پھر باری تعالیٰ نے اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو وجود بخشا اور اسے عالم ارواح میں منتقل کیا۔ پھر معلوم نہیں اس نے کتنی مدتیں اور صدیاں اس عالم ارواح میں گزاری، اور اسی انسان کو پھر باری تعالیٰ نے جب عالم اجساد میں منتقل کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، ان سے حضرت حوا علیہ السلام کا وجود پیدا کیا، جن سے ایک سلسلہ چلا جس تسلسل کے نتیجے میں آج میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے بات کی تھی کہ یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ولادت سے لے کر موت تک انسان کو عطا کی ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے امتحان بنایا ہے۔ وہ زندگی جو ولادت سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جس کا اختتام ہوتا ہے، وہ جس کو جتنی بھی مل جائے، کسی کو 50 سال مل جائے، کسی کو 60 سال مل جائے، کسی کو 70 سال مل جائے، یا کسی کو 100 سال مل جائے، یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے امتحان بنایا۔ جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی عنوان گفتگو کے طور پر، باری تعالیٰ نے اس میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، فرمایا جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زینت بنایا ہے، اور بنایا اس لیے ہے لنبلوہم، تاکہ ہم اس زمین کے باسیوں کو، اس زمین پر رہنے والوں کو آزمائیں، ان کو جانچیں، انہیں پرکھیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو امتحان بنایا، اور پھر سورہ ملک کی آیت کریمہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، جس میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور اس نے حیات کو بھی تخلیق کیا، اور تخلیق اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو
گویا ان دو آیات پر اگر اکتفا کیا جائے تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ زندگی جو انسان کو موت سے لے کر ولادت تک میسر آتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے امتحان بنایا، اور جب کوئی امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے کامیابی کی ڈگری بھی عطا کرتے ہیں، اسے سند بھی عطا کی جاتی ہے، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کامیابی پر اللہ کی بارگاہ سے پھر اس کو بڑا اجر و ثواب بھی میسر آتا ہے۔ مگر باری تعالیٰ اس زندگی میں کیسے اپناتے ہیں، اس پر بھی میں نے مختصراً روشنی ڈالی تھی، صرف اس موضوع کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ سورہ ملک کی آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا، تو موت در حقیقت اشارہ ہے کسی نعمت کے چھن جانے کی طرف، اور حیات اشارہ ہے کسی نعمت کے مل جانے کی طرف۔ تو باری تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کر کے بتایا کہ جس امتحان کی بات کر رہا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تو فرمایا وہ امتحان میں دو طرح سے لیتا ہوں، کبھی اپنے بندے کو نعمتیں دے دے کر آزماتا ہوں، اور کبھی اس سے نعمتیں چھین چھین کر اسے آزماتا ہوں۔ یہ اس کے دو بڑے میتھڈ، دو بڑے طریقے ہیں بندے کی آزمائش کے، جو ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ بندے کو نعمت دے کر آزماتا ہے کہ دیکھوں جب نعمت مل رہی ہے تو ایسے حال میں بھی میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھول کر خود فرعون بن جاتا ہے، خود گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور خود ہی خدا بن بیٹھتا ہے۔ اور ایسی دنیا دنیا میں پائی گئی کہ پھر بندوں نے بندے ہو کر خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بدبخت فرعون کا تو نعرہ یہ تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب میں ہی۔ تو انسان پر جب نعمتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ پھر انسان ناشکرا ہو جائے، اس کی گردن میں سریا آ جائے، اکڑ جائے، اور وہ سمجھے کہ شاید سب کچھ یہ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دے کر بھی وہ آزماتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں تو ایسے حالات میں بھی میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بندے سے نعمتیں چھین چھین کر اسے آزماتا ہے کہ جب نعمتیں چھن رہی ہوں تو ایسے حالات میں بھی دیکھوں کہ میرا بندہ میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا، کہیں صبر کا دامن چھوڑ کر میری ذات پر شکوہ کنا تو نہیں ہو جاتا۔ تو اس کی آزمائش کے دو طریقے ہیں، کبھی وہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ دونوں طریقے ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ یہ جو باری تعالیٰ نے آزمائش کی بات کی ہے یہ صرف اس نے اپنے نبیوں کے لیے نہیں کی، صرف ولیوں کے لیے نہیں کی، بلکہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہر انسان کو آزماتا ہے، مگر جو جتنے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نعمتیں دے کر دیکھیے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندے اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تو اس کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اب یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، ان نعمتوں سے ہر بندہ ہی مستفید ہوتا ہے۔ بندے کو وجود کا مل جانا، ذرا غور کریں یہ کتنی کی بڑی نعمت ہے، اس کی رحمت اور نعمت کے بغیر تو یہ وجود نہیں ملتا۔ پھر بندے نے انسان کے جسم کے اندر کتنی کی نعمتیں رکھ دی، اس کے اعضاء بنائے، اس کی آنکھیں بنائی، اس کے کان بنائے، اس کی زبان بنائی، اس کا چہرہ بنایا، جو نعمت بھی آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں انسان کو عطا کر رکھی، اور اس نعمت کی قدر و قیمت اور احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت بندے سے چھن جائے۔ آنکھ کتنی کی بڑی نعمت ہے یہ اس سے پیچھے پوچھیں جو آنکھ سے محروم ہے۔ سماعت کتنی کی بڑی نعمت ہے جو اس سے پوچھیں جو اس سماعت کی نعمت سے محروم ہے۔ تو گویا ہر نعمت ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ پھر انسان کے باہر اگر دیکھیں تو اللہ نے وہاں کتنی کی نعمتیں بنائی، بندے کے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، چاند بنایا ہے، سورج بنائے ہیں،
پھر زمین کے اندر اس نے کروڑہ نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، پھر والدین کی شکل میں اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، بہن بھائیوں کی شکل میں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بندے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تو گننا چاہے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر انسان ساری زندگی بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو شاید پھر بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اتنی کہ نعمتیں اس نے عطا کی ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہاری نگاہ میری ان نعمتوں پر رہنی چاہیے، اور جب تمہاری نگاہ میری طرف سے ملنے والی ان نعمتوں پر رہے گی تو یقیناً تم میرے شکر گزار بندے بنو گے، اور جب شکر گزار بندے بنو گے تو اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا دروازہ مزید کھول دوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر تم میرے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو نعمتیں چھین چھین کر بھی آزماتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اس نے قرآن پاک سورہ بقرہ کی اس معروف آیت کریمہ میں بڑی تفصیل سے کر دیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر ہم تمہیں آزمائیں نہ۔ یہ بڑی تاکیدات کے ساتھ باری تعالیٰ نے جملہ وارد کیا ہے، فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، والانفس، کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، والثمرات، اور کبھی ثمرات، تم محنت کرو گے، جد و جہد کرو گے، تو و دو کرو گے، ایفرٹ کرو گے، مگر فوری طور پر اس کا ثمر نہ دے کر تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھو جب نعمتیں یوں چھن رہی ہوں تو ان حالات میں بھی بندہ صبر کا دامن تھام کر میری رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایام چونکہ بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے، اور خود سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ لوگوں بے شک ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ساتھ آگے کلمات بڑے خاص ہیں والذین معہ، اور ان کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جو ان کے ساتھی تھے۔ جب ان ساتھیوں پر غور کرتے ہیں تو جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یقیناً کہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے، کہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں گے، تو باری تعالیٰ نے ان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی کو بھی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں اور قرآن کی اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر اس کو پرکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا امتحان نظر آتی ہے۔ پچھلی بار میں نے جسٹ اجمالاً ان کے ایک امتحان کا ذکر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید بلند کیا، کیونکہ جس گھرانے کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس قوم کے اندر آپ نے آنکھ کھولی تھی، وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرنے والے تھے بلکہ وہ بت بنا بنا کر بیچنے والے تھے، ان کا کاروبار بھی تھا، بزنس بھی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہمیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے مال اور جان کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے اور شرک کے خاتمے کے لیے جب وہ سب کسی خاص اپنے تہوار پر چلے گئے تو ان کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے سارے بتوں کا دیا پرچہ کر دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی آنکھیں نکال دی، کسی کی گردنیں کاٹ دی، اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔
پلٹ کے واپس آئے تو جانتے تو تھے کہ سوائے ابراہیم کے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک خاص بات بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، جو فرمایا نا کہ خوف کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے، بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے ایک مکالمہ کیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یقیناً یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس مکالمے کو بھی باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی اور ابراہیم کے رب ہی کے بارے میں ان سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ ہو، جس کی حکومت ہو، جس کی سلطنت ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا آرڈر چلتا ہو، اور جن خداؤں کی وہ پوجا کرتا تھا انہی کا ابراہیم علیہ السلام نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے سامنے جانا، اس سے بڑا خوف بھی کوئی ہو سکتا؟ اور پھر اس کے سامنے جا کر ڈٹ کر کلمہ حق کہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں، پچھلے دنوں پاکستان میں جو کچھ ہوا، کسی لیڈر اور کسی پارٹی کے کتنے کتنے چاہنے والے تھے، اور جب وہ جانے لگے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ کیسے چلے گئے۔ مگر قربان جائیں منہاج القرآن کے کارکنان کی استقامت پر۔ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا 2014 کے اندر، شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ کس طرح ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مگر اپنے قائد کے ساتھ ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے رہے کہ بس اتنا لکھ کر دے دو کہ ہمارا منہاج القرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کتنے سینکڑوں ایسے کارکنان ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، جنہوں نے اپنے واقعات ہمیں سنائے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا تھا تو یہ اللہ کا کرم تھا ہمارے اوپر کہ ایک ہی جملہ ہماری زبانوں سے نکلا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پوری زندگیاں قربانی دی ہیں، آج تمہیں لکھ کر دے دیں کہ اس قائد اور تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب کچھ دے تو سکتے ہیں مگر اس تحریک سے اپنا ناطہ اور تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کام بھی جرت کا وہی کرتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جاتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے ان کی بات کر رہا ہوں تو بڑا آسان کام ہے، مگر ذرا اس پورے ماحول کو چشم تصور میں لائیں کہ وقت کا ظالم اور جابر ہے، اور جس جھوٹے خدا کی وہ عبادت اور پوجا کرتا ہے، ابراہیم اسی کے خلاف کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ اب وہ پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم بتاؤ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ رب کون ہے؟ قربان جائیں ابراہیم کی استقامت پر۔ آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود کے بچے سن لے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اتنی بات جب سنی تو جو اس طرح کے ظالم لوگ صاحبان اختیار ہوتے ہیں نا، پھر اس وقت ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ وہ یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری دلیل رد ہو جائے اور ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں، پھر فضول قسم کی دلیلیں دینا شروع کرتے ہیں۔ اتنی بات جو سنی تو وہ نمرود آگے سے کہنے لگا قال انا احیی و امیت، ابراہیم یہ زندگی اور موت دینا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ حالانکہ اتنا بچہ وہ نہیں تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم کس زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے آگے لکھا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ اگر تمہارا رب زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا۔ اس نے ایک شخص جو آزاد گلیوں میں پھرنے والا تھا، کوئی جرم نہیں تھی، کوئی اس نے غلطی نہیں کی تھی، بس اس کو پکڑا اور اس کو قتل کروا دیا، کہا دیکھو ابراہیم میں نے اسے موت دے دی۔ اور ایک شخص جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، مجرم تھا، اسے بلایا اور اسے آزاد کر دیا، فرمایا دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا یہ جواب
نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ابراہیم جس زندگی اور موت کی بات کر رہا ہے یہ وہ زندگی اور موت نہیں تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اس سے الجھے نہیں، فرمایا اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے فوراً آگے سے دوسرا ایک حملہ کیا اور دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ فرمایا اچھا نمرود اگر تو بھی زندگی اور موت دیتا ہے تو سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وقت کے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کر یوں کلمہ حق کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا ٹف کام ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس پرسکون ماحول کے اندر بات کر لینا آسان ہے، مگر جب ظالم سامنے ہو تو پھر اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ ابراہیم ہی کا کام تھا۔ جب یہ بات کی تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پس وہ ہکا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب بن نہ پایا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اب یہاں رک کر ایک ایمان افروز بات بتاتا ہوں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنا کیٹاگوریکلی فرما دیا تھا کہ نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اگر وہ بدبخت نمرود جو ایسا کر نہیں سکا، بفرض محال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سورج کو مغرب سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں آج ہمیں اسے خدا ماننا پڑتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کیٹاگوریکل کہہ دیا تھا کہ مغرب سے نکال، اگر سورج کو تو نے مغرب سے نکال دیا تو تجھے خدا مان لیا جائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل آج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ وہ وقت آیا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھایا۔ مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام کی جب عصر کی نماز قضا ہوئی، ایک غزوہ سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تھے، اور مولا کائنات علی شیر خدا نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا علی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، اپنی گود حاضر کرو تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ آپ نے گود حاضر کی، آپ نے سر انور رکھا، آنکھیں بند کی اور لیٹ کے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا آرام کرنا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہے تو پوچھ لیتے کہ علی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، آرام کرنا چاہتا۔ تو یقیناً جب وہ پوچھتے کہ علی نماز پڑھی ہے یا نہیں تو جواباً عرض کرنا پڑتا کہ آقا نہیں پڑھی، اور جب وہ کہتے نہیں پڑھی تو پھر کہنا پڑتا اچھا پہلے نماز پڑھ لو پھر آرام کریں گے۔ مگر آج میرے آقا نے یہ سوال ہی نہیں کیا، بغیر سوال کیے ہوئے علی سے فرمایا علی گود حاضر کرو، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آج علی کا امتحان تھا کہ دیکھیں علی اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہے یا آرام مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اور قبلہ حضور کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں کہ ہم جیسا کو خوش کی عبادت گزار ہوتا نا تو کھنگورا مار کے اٹھا دیتا کہ یہ اٹھ جائیں، میں عصر کی نماز تو پڑھ لوں۔ مگر قربان جائیں علی کی محبت اور ادب پر کہ نماز قضا کر دی مگر آرام مصطفیٰ میں خلل نہیں آنے دیا۔ جب نماز قضا ہو گئی، اب میرے آقا کا سونا کوئی ہماری طرح کا سونا تو تھا نہیں، اور صرف علی کی ظاہر سے نہیں، وہ تو ان کی دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج علی پر بیتتی کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہی نماز قضا ہو گئی میرے آقا نے آنکھیں کھولیں اور اٹھتے ہی پہلا سوال ہی یہ کیا کہ علی کے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا اچھا پھر سورج تو غروب ہو گیا، قضا پڑھ لو۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس متجسسانہ نظروں سے آقا کی طرف دیکھا کہ آقا قضا آپ کے آرام پر ہوئی ہو اور پھر بھی قضا پڑھو۔ بس میرے آقا سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتا ہے۔ بس میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور ابھی آپ کے ہاتھ دعا سے پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر پھر عصر کے مقام پر یوں واپس آیا کہ جیسے کسی نے ڈوریاں باندھی ہوں اور سورج کو پیچھے کھینچ لیا۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیٹاگوریکلی ایک دلیل دے دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یا رب اس کو مانا جائے گا جو سورج مغرب سے نکال کر دکھائے۔ تو نمرود تو نہ نکال سکا مگر اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا نے علی کی خاطر مغرب سے نکال کر دکھایا۔ تو قرآن کی دلیل اگر آج بھی موجود ہے تو تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خدا مان لیا جائے، کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا خدا وہ ہوگا جو مغرب سے نکالے۔ تو باری تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ محبوب دلیل ابراہیم نے دی، سورج آپ نے مغرب سے نکال کر دکھایا، اب لوگ کہیں اس وہم میں نہ پڑ جائیں کہ کہیں آپ خدا ہیں۔ فرمایا اب اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دو کہ ہاں ڈوبے ہوئے سورج مغرب سے نکالتا ہوں، مگر پلٹتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہیں خدا نہ سمجھ لینا، ہوں میں تم جیسا بشر ہی، مگر کہیں اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے نہ رہنا۔ یوحی الیہ، بشر بھی وہ ہوں جس پر اللہ کی وحی اترتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کو بھی بچا لیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی اجاگر کر دیا۔ تو خیر بتانا یہ مقصود تھا کہ حاضرین مکرم، یہ زندگی ایک امتحان ہے، باری تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا امتحان ہے۔ نعمتیں چھین کر باری تعالیٰ نے کیسے آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور پھر باری تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز کیا۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو آئندہ جمعۃ المبارک کی آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔